نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈھنکا بجایا اے امام احمد رضا، زور باطل کا دلالت کا تھا جس دم ہند میں، زور باطل کا دلالت کہتے ہیں گمراہی کو، دلالت کا تھا جس دم ہند میں، تو مجدد بن کر آیا اے امام احمد رضا، اہل سنت کا چمن سرسبز و شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا۔ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے، پورے عالم کے اندر جس طرح کے بزرگان دین کے آغاز کا سلسلہ ہوتا ہے، ابھی حضور دادا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی کا عرس پاک کی تقریب ختم ہوئی، تو اب ہند کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے 25 سفر مظفر آپ کے عرس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ بہت ہی بلند پایا ہستی ہیں، بہت ہی بلند مقام آپ کو حاصل ہے، یوں کہیے تو آپ حق کی پہچان، باطل کو ٹھوکنے والی، اور آپ کی ذات دنیا اسلام کے اندر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس حوالے سے کہ جب غیر مسلم لوگ بربریت پر اتر آئے اور طرح طرح کی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے، انہوں نے اسلامی لبادہ اوڑے لوگوں کو خرید لیا اور اسلام کا مفہوم بدلنے کی کوششوں میں لگے، یہاں تک کہ اسلامی تعلیمات کو بدلنے کی جسارت بھی کر دی، اور اس طرح کے لوگ جو چند ٹکوں پر بک جاتے تھے، چند پیسوں کے عوض اپنا ایمان بیچ دیتے تھے، ان کو خرید کر مارکیٹ میں انہوں نے پیش بھی کر دیا، حتیٰ کہ فتنوں کی دکانیں بن گئیں، فتنے بڑھنے شروع ہو گئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حق ہے کہ فتنوں کے دور آئے گا، لوگ رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو فتنے نئے جنم لے کر بیٹھے ہوں گے، رات سوئیں گے پھر نئے فتنے جنم لیں گے، بارش کے قطروں کی طرح فتنے برسیں گے۔ اس طرح فتنے جب جنم لینے لگے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عظمیٰ بنا کر آپ کو رب تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ الحمدللہ آپ نے فتنوں کا سر قلم کیا، اصل اسلامی عقائد حقہ کی ترجمانی فرمائی، جو باطل فتنے اسلامی لبادہ اوڑھ کر اخواص بلکہ اخص الاخاص صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات انبیاء علیہ السلام اور خود رب تعالیٰ کی ذات میں گستاخیاں کرنے لگ گئے تھے، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ان کا رد بلیغ کر کے ان فتنوں کو ٹھپ کر دیا، ان کا سدباب کیا، بلکہ قرآن کی عزت پر پہرا دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مجسم کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہرا دیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر لوگوں نے تبرہ کرنا شروع کیا، آپ کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، اس طرح کے بد مذہب لوگ اٹھے، آپ نے صحابہ کرام کی ناموس پر تحفظ کیا، ان پر تحفظ پر پہرا دیا، اس طرح کے آل رسول اہل بیت اطہار آپ کی شان میں بھی لوگ گستاخیاں کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں تب وہ دو کرنے لگے، بلکہ یہاں تک کہ وہ مقابل آ کر اہل بیت اطہار کے جنگ کرنے والے لوگوں کا ساتھ دینے لگے، جو میدان کربلا کے اندر جو ایک بربریت کا عالم ہوا تھا، امام مظلوم کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا، اس یزید کا ساتھ دینے والے بھی لوگ پیدا ہو گئے، ان کی سر قلم کرنے کے لیے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، اہل بیت اطہار کی عزت کا تحفظ کرنے کے لیے وہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھا
نے بھی ان کی شانیں بیان کی، حتیٰ کہ نعوذ باللہ ذالک رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا اور اللہ رب العزت کی طرف محال چیزوں کی نسبت کرنا، وہ کیا ہے کہ جھوٹ بولنا یا وہ گناہ کے کام جن کو انسان عیب سمجھتے ہیں، اس طرح کے عیبوں کی نسبت رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کر دینا اور خود کو مسلمان کہنا، اس طرح کے لوگ بھی مارکیٹ میں پیدا ہو گئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ناموس ربیت پر بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اٹھنے والے اعتراضوں کا جواب دے کر تحفظ فرمایا اور ہم سب کو یہ بتلایا کہ مسئلہ کے حقہ کیا ہے، کہ وہ مسئلہ کے حقہ یہ ہے کہ جو صحابہ کو بھی مانے، اہل بیت اطہار کو بھی مانے، جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کو مانے، ضروریات دین کا اقرار کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو، کسی بھی صحابی ولی پر گستاخی نہ کرے، وہ اہل حق بھی ہیں اور باطل کا رد کرنے والے بھی۔